ज़रमन ایک سے میرے خیال ہے کہ کوئی درجن پروگرام ہم نے فلسطین کے حوالے سے کیے، گاہے بگاہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ آپ سے خاکم بدن ہے مجھ کو، اس لیے کہ عالم اسلام یک طرف انسانیت کا تقاضا تھا کہ فلسطین کے اوپر بولتے، مگر ہم نے یہ پورا تماشا بند ہونٹوں کے ساتھ دیکھا، آنکھیں کھولنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تو ہم ورلڈ کپ کے میچز دیکھتے رہے اور پھر اس میں بھی شرمندہ تعبیر ہو کر ہمیں یہ احساس ہوا کہ پڑوسی ممالک نے، خاص طور سے غیر اسلامی ممالک نے بھی جس حد تک ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ نے فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعاون کا، حمایت کا، معاونت کا اظہار کیا۔ نہیں ہوا کچھ تو ہم سے نہیں ہوا، بحیثیت مسلمان نہیں ہوا، بحیثیت امت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوا، یہاں تک کہ اخلاقاً تو ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا، مگر حالیہ فلسطین کے ایک جماعت کے رہنما نے خود پاکستان کا نام لے کے کہا کہ پاکستان اگر چاہے تو جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان اگر چاہے تو بربریت بھی رک سکتی ہے، ظلم بھی رک سکتا ہے، اور پھر یہ شیطانی معاملات بھی کسی کنارے لگ سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اور آج پاکستان میں فلسطین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں فلسطین ہی کو لے کے ایک بہت شاندار، بہت پازیٹیو کانفرنس ہوئی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بڑی تعداد میں آئے، اور نہ صرف یہ بلکہ اکابرین نے بھی شرکت کی، خود مفتیان کرام، علماء، مشائخ تشریف لے گئے، اور اس کانفرنس کا مقصد بھی فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرنا تھا، حمایت کرنا تھا، ان کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ میں بہت مطمئن اور خوش ہوا، جہاں اس میں مجھے کوئی اشکال نظر نہیں آتا، مگر وہاں چند ایک تجاویز بھی میری ہو سکتی ہیں کہ قابل غور رکھی جائیں، مگر بہرحال مجموعی طور سے، کلی طور سے بہت اچھا پروگرام رہا۔ اس طرح کی نوعیت کے پروگرام صرف ایک کانفرنس میں نہیں، بلکہ اب میں چاہوں گا یقیناً جمعہ مبارک اور اس کے بعد گلی گلی، کوچے کوچے، محافل، مسجد، محراب، ممبر، سب کا حصہ ہوں، کیونکہ اسی طرح اویئرنس کریٹ ہوتی ہے، شعور کریٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ سنتے آئے کہ فلاں ممالک یا فلاں ملک خاص طور سے اسلام دشمنی کرتا ہے، مگر عجب بات یہ تھی کہ ان تمام ممالک نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جن پہ وزن تھا، بار تھا، جو اسلامی سربراہی کے لیے آگے آگے تھے، ان سے جتنی توقعات تھیں وہ اس توقعات میں پورے نہیں ثابت ہوئے، مگر وہ جن سے توقعات نہیں تھیں بلکہ پروپیگنڈاز بھی ہم سنتے رہے، وہ آگے آگے بھی رہے۔ اب یمن کا کیا کردار بنتا ہے؟ یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یمنی کسی کی معاونت کرے، خود ان کی حالت ایسی ہے، مگر اس کے باوجود یمن دو ٹوک موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو پاس کا لبنان ہے، اس کا کیا کردار بنتا ہے؟ اس کی اپنی حیثیت، اور کہاں سے اس کی حمایت کی کوئی حیثیت اور کوئی وزن ہوگا، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابابیل ہوتے ہیں گویا پرندے ہی ہوتے ہیں، مگر جب وہ خدا کی رضا اور منشا کے لیے چلتے ہیں، اڑتے ہیں، اور وہ قبلہ رو ہو کے حمایت دین کے لیے، محافظ دین کے لیے چلتے ہیں، تو خدا ان کی معاونت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اثر ہی ڈال دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں کو کچل دیتا ہے ان کے دانے کے ذریعے۔